گمان خراب ہوتا ہے دوسرے کے بارے میں تو انسان سے ایک عمل سرزد ہوتا ہے جسے چغلی کہتے ہیں، نمیمہ۔ فرمایا جو شخص چغل خور ہے، بات کو ادھر ادھر لگاتا ہے، کرتا ہے، فرمایا کہ وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ لم يدخل الجنت نمام، بلکہ دو قبروں کے پاس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گزرے تو آپ نے فرمایا ان کو عذاب ہو رہا ہے، ان میں سے ایک شخص ایسا ہے جو نمیمہ کی مرض میں مبتلا تھا، یعنی چغلی کرتا تھا، اور دوسرا پیشاب سے، اس کی ناپاکی سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش نہیں کرتا تھا، پرہیز نہیں کرتا تھا۔ تو اب آپ دیکھیں کہ یہ عمل دیکھنے میں ہم ان کی توجہ نہیں کرتے، لیکن یہ ہمارے پاس ایمان جیسی قیمتی متاع ہونے کے باوجود ہمیں کہاں پہنچا دیتے ہیں۔ یہ بدگمانی یہ ہمیں بہت دور تک پہنچاتی ہے۔ اور فرمایا کہ کچھ غیبت جائز ہے۔ کیسے؟ اس کو غیبت نہیں کہا جاتا، لیکن تعریف میں آ جاتی ہے کہ مثلا کسی شخص سے جو حکمران ہے، حاکم وقت ہے، صاحب اختیار ہے، آپ کو نقصان کوئی پہنچا رہا ہے تو آپ اس کے پاس جا کر کہہ سکتے ہیں فلاں صاحب مجھے نقصان پہنچا رہے ہیں، آپ میرا مداوع کریں۔ لیکن وہ لوگوں کے پاس جو اس کا مداوع نہیں کر سکتے، ان کے پاس اس کی خرابیاں بیان کرے گا، یہ غیبت میں آئے گا، یہ منع ہے، حرام ہے، صرف اس کے پاس، اور اس نیت سے کہ وہ میری بات سنے تو پھر میں اس کو بتاؤں کہ مجھے اس کی وجہ سے شر پہنچ رہا ہے، یا معاشرے کو اس کی وجہ سے شر پہنچ رہا ہے، تو وہ آپ مطلع کرتے ہیں خیر خواہی کی بنیاد پر، لیکن عام لوگوں میں اس کا چرچا بلا وجہ کرتے پھرنا جو کہ اس کا مداوع نہیں کر سکتا، یہ غیبت ہے۔ اور سیاسی ڈسکشن، اپوزیشن، گورنمنٹ، یہ وہ ہمیں بڑا چسکا لیتے ہیں ایسے ہی۔ بلکہ ایسا کام کرنے میں جو ماہر ہوتا ہے نا تو اس کو پیسے بھی ملتے ہیں، اور جب وہ ہمیں ملتا ہے تو ہم معاشرے میں پھر اس کو عزت دیتے ہیں، بھاگ بھاگ کر اس کے ساتھ سیلفیاں بناتے ہیں۔ انا للہ و انا راجعون۔ تو عرض کر رہا تھا، ایک ہے کہ وہ حاکم وقت یا قاضی یا عالم مفتی کے پاس گیا ہے، مرد ہے یا عورت ہے، وہ جا کر کہتا ہے کہ جنرل کہنا عمومی انداز میں چاہیے کہ کسی کو ایسی دکھ تکلیف یا نقصان کسی سے پہنچ رہا ہے تو اس کا شرعاً حل کیا ہے۔ لیکن اگر وہ کہہ لیتا ہے، عورت کہتی ہے میرے خامن سے، یا خامن کہتا ہے میری بیوی سے یا بچوں سے یا بھائی سے یا باپ سے مجھے یہ تکلیف پہنچ رہی ہے، میرا ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، شریعت کی روح سے اس کا کیا حل ہے، یہ غیبت کے جرم میں نہیں آئے گا۔ لیکن اگر مسئلہ پوچھیں عام لوگوں سے یا رشتہ داروں سے، اس کی یہ خامی بیان کرتا پھرے گا، یہ حرام ہے، یہ غیبت میں آئے گا۔ اور ہم کیا کرتے ہیں؟ مسئلہ پوچھنے نہیں کرتے، ہر ایک کے پاس بیٹھے اس کا ذکر کرتے رہتے ہیں، مزے لیتے ہیں، شرماتے بھی نہیں ہیں، اور جو سنتا ہے وہ بھی اس میں شامل ہے، وہ اسے روکے یا اس مجلس سے اٹھ جائے تاکہ اس کو احساس غلط کر رہا ہے۔ ہاں ایک شخص برا ہے اور آپ کو خطرہ ہے کہ یہ بچہ یا نوجوان اس کے پاس زیادہ بیٹھتا ہے، اس کے اندر یہ خرابیاں ہیں، شراب پینے کی یا حرام کاری کی یا اور غلط شریر ہے، تو یہ کہیں اس سے متاثر نہ ہو جائے، تو آپ حکمت عملی اپناتے ہوئے کوئی تدبیر سے اس بچے نوجوان کو کسی طرح اشارہ دے سکتے ہیں کہ یہ اس کے اس شر سے بچنے کے لیے بیٹا کم جا یا ادھر ادھر ہو جا۔ لیکن یہ نہیں ہے کہ وہ برے کی ساری ہسٹری ہائی لائٹ کرنا، نمایاں کر کر کے بیان کرنا،
اجازت نہیں دی. کیوں؟ وہ رد عمل میں شر آپ پر پھیلائے گا، یہ غیبت میں آ جائے گا. اسی طرح کوئی کسی سے علم سیکھتا ہے، کام سیکھتا ہے، اور وہ شخص گمراہ ہے، بد ہے،